شبها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زہرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر اسوہ جہاں ٹیوٹوریلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ خواتین عالم کے لیے زنان عالم کے لیے اسوہ ہیں اور اسوہ کامل ہیں. آج کا بوسر انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہے کہ اگرچہ یہ حقیقت ہے اور یہ جملہ درست ہے کہ آپ کائنات کی خواتین کے لیے اسوہ کامل ہیں، مگر یہ ون سائیڈڈ ہے یا یہ آدھا سچ ہے. آپ کہہ لیجئے یہ آدھی حقیقت ہے. پوری حقیقت یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پورے جہاں کے لیے اسوہ ہیں، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. جہاں خواتین کے لیے آپ کی زندگی میں اسوہ موجود ہے، وہاں آپ مردوں کے لیے بھی اسوہ کامل اور بہترین نمونہ عمل ہیں. ذرا غور کرنا ہوگا کہ وہ خاتون جو میرے امام وقت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہ کیسے میرے لیے اور مردوں کے لیے اور دیگر کائنات کے مردوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا اس بات کو تھوڑا بہتر انداز میں سمجھنا ہوگا. امام زمان علیہ السلام اپنی اس توقیع میں جو آپ کی طرف ان محبوں نے لکھی تھی کہ جن میں یہ اختلاف تھا کہ آیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو امام ہیں ان کا تعین ہونا باقی ہے یا ہو چکا ہے، تو جو توقیع لکھی گئی تھی اس توقیع میں اپنے نائب خاص کو لکھی گئی دیگر باتوں میں سے آپ نے ایک جملہ تحریر فرمایا تھا کہ وَفِبْنَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ. یعنی امام زمان علیہ السلام اس میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی سیرت میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے نمونہ عمل ہے ان کی زندگی. سو وہ بی بی اور وہ شہزادی جو میرے اور آپ کے امام وقت اور حجت دوراں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے اسوہ ہوں، اور امام ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ میں ان کی ایگزامپل سے اپنے لیے اسوہ ڈیرائیو کرتا ہوں. ہم ان کو صرف خواتین کے لیے اسوہ ہی نہ قرار دیں بلکہ خود بھی ان کی سیرت کی طرف کنسلٹ کیا جائے. کسی بھی شخصیت کی طرف جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو نگاہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک نگاہ ہے آپ ان کی طرف دیکھیں عقیدت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، جبکہ دوسری نگاہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت کی طرف ہم اسوائیت کی طرف سے دیکھیں، یعنی اس نظر سے دیکھ رہے ہوں کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں پہلو موجود ہیں. اور عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا پہلو تھا بی بی سلام اللہ علیہ کا اسوہ ہونے کا پہلو، ان کی اسوائیت کا پہلو، ان کا رول ماڈل ہونے کا پہلو، ان کا ایک ایگزیمپلری کردار جو ہم سب کے لیے تھا، وہ پہلو، اس پہلو کی نسبت دیگر جو دوسرے پہلو ہیں ان کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری عقیدت ان سے کس قدر ہے، ہماری محبت ان سے کس قدر ہے. آلدو وہ سب چیزیں موجود ہیں، مگر جو سب سے بڑا پہلو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ مورد غفلت رہ جاتا ہے، وہ اسوائیت کا پہلو، اسوائیت کی نگاہ ہے. اچھا، فرق کیا ہے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف عقیدت سے دیکھیں اور محبت سے دیکھیں اس میں، اور اسوہ کی نظر سے دیکھیں اس میں کیا فرق ہے؟ جب ہم کسی بھی شخصیت کو اسوہ کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس شخصیت کی جتنی خصوصیات ہیں وہ ہماری شخصیت میں منتقل ہوتی ہیں. ان کی زندگی میں جو ان کی اچیومنٹس تھیں، جو ان کے نظریات تھے، جو ان کی سوچ اور فکر تھی، وہ ہماری زندگی میں منتقل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسوائیت کے پہلو کے بغیر ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں اسوہ ہونے کا پہلو ہمارے پاس نہیں آتا، پھر ہم صرف مدح و ثنا کرتے رہتے ہوتے ہیں، پھر ہم ان پہ علمی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنا کلام لکھتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، اظہار عقیدت کرتے ہوتے ہیں، مگر ان کی ذات سے ہماری ذات میں کچھ منتقل نہیں ہوتا. اس پہلو کو ہمیں مطمع نظر میں رکھنا ہوگا. یعنی آج کے اس بوسٹر میں جو بہت مختصر سا بوسٹر ہوگا انشاءاللہ، اور جس میں ہم دو اہم ترین باتیں کرنا جا رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ بی بی سے صرف عقیدت محبت نہیں بلکہ اسوہ کا رشتہ ہونا چاہیے. ایک رشتہ ہے محبت کا، ایک رشتہ ہے عقیدت کا، ایک رشتہ ہے اظہار مدح و ثنا کا. وہ اپنی جگہ درست، مگر صرف اتنا کافی نہیں ہے. میرا اور آپ کا رشتہ جب بی بی کے ساتھ اسوہ کا رشتہ ہوگا تو پھر ہم بی بی کی ذات سے اپنی ذات میں چیزوں کو منتقل ہوتا ہوا دیکھیں گے. وہ ٹرانسفر چیزیں تب ہوں گی.
ان کی سیرت کا عکس ہمارے اوپر تب آنا شروع ہوگا جب ہماری نگاہ اسوہ کی نگاہ ہوگی، اور اس نگاہ کے ذریعے ہی ہم کچھ فیض پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک مومن میں اور ایک امام میں آپس کا جو تعلق ہے، اگر وہ عقیدتی تعلق ہو تو ہدایت منتقل نہیں ہوتی ہے۔ ہدایت تب منتقل ہوتی ہے جب مومن کا اور امام کا آپس میں عقیدتی تعلق کے ساتھ ساتھ اسوائیت کا تعلق بھی ہو، اسوہ کا عنوان بھی سامنے نظر آ رہا ہو۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ میں 25 سالہ زندگی گزار رہے تھے، اسی دوران ہمیں ملتا ہے اصحاب وہ روایات بیان کر رہے تھے کہ اعلمکم علی، تم سے سب سے بڑا علم رکھنے والے علی ہیں، اقضاکم علی، تم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اعدلکم علی، تم میں سے سب سے بڑا عادل علی ہیں، فلاں فلاں، اور ساری احادیث کو یہی اصحاب نقل کر رہے تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب علم کی پیاس بجھانا ہوتی تھی تو در علی پہ وہ رش اور ہجوم ہمیں نظر نہیں آتا تھا، جب قضاوت ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں پر قضاوت کے لیے دیگر قاضی مقرر کیے جا رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں 25 سالہ دور میں امیر المومنین کو کوئی سرکاری عہدہ نہ آفر کیا گیا، نہ ہی آپ نے ایکسیپٹ کیا اس کو۔ یعنی کیا تھا؟ عقیدت تھی مسلمانوں کی امیر المومنین کے ساتھ، محبت بھی تھی، اور کافی حد تک یہ حقیقت کی ادراک بھی تھا کہ امیر المومنین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جو ہم تک احادیث پہنچی ہیں اس دور میں نقل ہوئی ہیں تو آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں، وگرنہ وہیں پہ دب جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں وہ احادیث۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود امیر المومنین کا حق چھین لیا گیا، آپ کو آپ کی مسند سے دور کر دیا گیا، امت آپ کے نورانی وجود سے استفادہ کرنے سے قاصر رہی ہے۔ اور میں اس دور کو بھی ایک غیبت کا دور کہتا ہوں ایک لحاظ سے، چونکہ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے امام اور ماموم کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اس رابطہ کو کاٹ دیا گیا۔ پرابلم کیا ہوا تھا؟ پرابلم یہ ہوا تھا کہ اس وقت جو امت تھی وہ امام کی طرف عقیدت کے ساتھ دیکھ رہی تھی، محبت کے ساتھ دیکھ رہی تھی، دیگر چیزوں کے ساتھ تو دیکھ رہی تھی، ان کے فضائل بھی نقل کر رہی تھی، مگر اسوائیت کی نظر سے اگر ایک لمحے کو دیکھ دی تو فوراً در علی پہ پوری کی پوری امت موجود ہوتی، اور پھر اس خلافت کا یقینی طور پر اور اس امامت اور نظریہ ولایت کا اجرا ہوتا جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ کر کے گئے تھے۔ تو پرابلم یہاں پر یہی ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری مثالیں ڈیرائیو کر سکتے ہیں، واقعہ کربلا سے مثالیں لے سکتے ہیں، دیگر ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی زندگی سے مثالیں لے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، مگر ان سے اسوہ ڈیرائیو کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ اس لیے کامیابی صرف ان کے حصے میں آئی جنہوں نے ان کا اسوہ چن لیا اپنے لیے، اور ان کے کردار کو پھر اپنے کردار میں منتقل کیا، ان کے نظریے کو اپنے نظریے میں منتقل کیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسوہ کامل ہیں، اسوہ جہاں ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے لیے یہ ہوگا کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم عمومی طور پہ اپنی زندگی میں جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں ان کی اگر اگزامپل دوں، ہمارے ہاں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیروئک کریکٹر ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور بہت کم ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ہیروئک کریکٹر یعنی سراہا جانے والا، تعریف کیے جانے والا کریکٹر۔ اچھا، معاشرے میں ہیرو ایک ہی ہوتا ہے، اس کو سراہا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کاپی نہیں کیا جا سکتا ہوتا۔ جبکہ ہم رول ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جس کی فالو کرتے ہیں، جس کی صرف تعریف نہیں کی جا رہی ہوتی، جس کو صرف سراہا نہیں جا رہا ہوتا۔ یہاں پر ہمیں یہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ آپ صرف ایک ایسا کردار نہیں ہے جن کو سراہا جائے، جن کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک اگر مثال عرض کروں کہ کسی بھی شخص کی تعریف کرنا، اس کا میرے الفاظ میں آ جانا، میری مدح میں آ جانا بہت آسان ہے، لیکن اس کا میری زندگی میں آنا اور پھر میری روزمرہ زندگی میں آنا، میرے صبح و شام میں موجود ہونا، میرے ہر کام میں موجود ہونا، یہ مشکل بھی ہے، اور یہ حقیقت اصل میں یہ ہے۔ اسوہ یعنی اسوہ کا مطلب یہ ہے یعنی جس کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی بسر کرے اور جس کی انسان کاپی کرے، جن کو انسان فالو کرے، وہ اسوہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حق زہرا ادا کرنا چاہتا ہے تو جتنے مرضی شعر کہہ لیں، جتنے مرضی آپ اشعار کہہ لیجئے، جتنے مرضی آنسو بہا لیں، اور جو کچھ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے دیگر چیزیں کرتے رہیں، اس وقت تک حق زہرا ادا نہیں ہو سکتا جب تک پوری امت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اسوائیت کی دید اور اسوہ کی نظر اور نگاہ سے نہیں دیکھے گی۔ یہ حق زہرا ہے جو ہمارے اوپر اللہ نے ان کو اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اسی اسوہ یعنی رول ماڈل
ایک ایگزامپل کو فالو کریں، ان کو کاپی کریں. جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو گویا کہ ہم نے حق زہرا ادا کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے. مگر صرف تعریف کر دینا، صرف محبت کا اظہار کر دینا، صرف چند چیزوں کو ان سے جوڑ لینا اور اپنی دعاؤں میں ان کو اپنا واسطہ اور وسیلہ قرار دے دینا، یہ اس کا جو آپ کہہ لیجیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں اترتی ہے یہ چیز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے پیش آنے والے حادثات، واقعات میں ان واقعات کو، ان حادثات کو ریلیٹ کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے ساتھ، اور پھر وہاں سے اپنے لیے صبر اور حوصلہ ڈیرائیو کرتے ہوتے ہیں. مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ظلم جو امت نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق ادا نہیں کیا. اسی لیے وہ جو روایت جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جب جنت میں جانے کا حکم اور اذن ملے گا تو در جنت پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رک جائیں گی اور خالق کائنات سے ایک درخواست کرے گی کہ یا رب احببت ان اعرف قدری فی مثل هذا اليوم. پروردگارہ میں چاہتی ہوں آج لوگوں کو میرا تعارف اور میری قدر اور میری منزلت کا بتا دیا جائے، اس لیے کہ میں پیاسی آئی ہوں، معرفت کی پیاسی آئی ہوں، مجھے کسی نے پہچانا نہیں تھا. محشر کو، اہل محشر کو بتایا جائے میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری عزت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے. اور پھر خالق کائنات وہاں پہ 2 مرحلوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت اہل محشر کے سامنے واضح کریں گے. جس طریقے سے ناشناختہ وجود تھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امت کے درمیان، ایسے ہی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے اور آپ کے لیے ناشناختہ ہیں، اس لیے کہ وہ غیب ہیں، غائب ہیں، اور امت ان کو اس طریقے سے پہچانتی نہیں ہے، تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے. جب اس طرح کی جو مشکلات کے زمانے سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں، البتہ یہ وہ انالیسز ہے جو علماء نے پیش کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے، اور اس کا انالیسز کے بہت سارے دیگر پہلو بھی ہو سکتے ہیں. تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان مشکلات میں آپ اپنی نگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف لے جاتے ہیں، آپ اپنی توجہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ اپنے لیے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ رول اور وہ کردار کاپی کرتے ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے انجام دیا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ مسائل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف اپنے تمام حالات کو ریلیٹ کر کے وہاں سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، وہاں سے حوصلہ لے سکتے ہیں، وہاں سے عزم لے سکتے ہیں، وہاں سے صحیح ڈائریکشن لے سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک موقع پہ ایک مومن آئے اور ان کا کچھ زمین کا معاملہ چل رہا تھا کسی اور مومن کے ساتھ، اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے زمین کے اس مسئلے میں میرے ساتھ بہت بڑی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور میں یہاں تک تو صبر اور برداشت سے کام لیتا رہا ہوں، اور اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے آگے میں کیا کروں، صبر اور برداشت میری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اگر آپ یہاں پر ہوتے تو کیا کرتے؟ تو میں نے ان سے کہا آئیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے، چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں. مثلا اسی زمین کے ٹکڑے کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا حق مانگا ضرور مگر چھینا نہیں. تو آئیے ہم یہی کرتے ہیں، آپ اپنا حق مانگیے مگر اس حق کو حاصل کرنے کے لیے پھر اگلے پر ظلم نہ کیجیے، بے شک وہ خود غاصب ہی کیوں نہ ہو. یہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، ہم اسی کو اپنی سیرت میں لے کر آتے ہیں، اور جب ہمارا حق غصب کیا جا رہا ہو تو وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سیرہ دختر رسول پر عمل کرتے ہو یہ غاصب کے اوپر بھی ظلم نہیں کریں گے، اپنے حق کا مطالبہ ضرور کریں گے. اور پھر اس حق کے لیے آپ ایک پلیٹ فارم پہ چلے جائیے جس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو امید ہو سکتی ہے کہ آپ کو آپ کا حق مل سکتا ہے. مطلب اسی طرح سے اپنی زندگی کو کتنے ہی مسائل میں، ایک مومن ہے جن کو میں جانتا ہوں جن کے بیٹا جو ہے وہ جل گیا اور پھر وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا، اور بڑی مشکل سچویشن تھی اس کے بیٹے کے اوپر، اور وہ کافی پریشان تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب میں ایک لمحے جب میری امیدیں ٹوٹ رہی تھیں اپنے بچے کی صحت کے حوالے سے تو میں متوجہ ہوا در زہرا کی طرف، اور پھر میں بڑا حوصلہ پایا یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا تو کسی کی غلطی سے جل گیا ہے، دختر رسول کو تو لوگوں نے ظلم و ستم کرتے ہوئے جلتی ہوئی آگ اور جلتا ہوا دروازہ دختر رسول پر گرایا گیا. میرے بیٹے پر کسی نے ظلم نہیں کیا، دختر رسول کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو وہ ظلم تھا، اور کائنات کا سب سے بڑا عظیم ظلم تھا.
وہ یہ کہتے ہیں جو ہی میں اپنی اس مشکل کو جوڑتا گیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تو میری وہ مشکل میرے لیے آسان ہوتی چلی گئی ہے. یہ ایگزامپلز روزمرہ زندگی سے بیان کرنے کا آپ کے سامنے مقصد یہ ہے. ہمیں اپنی زندگی کی حالات کو ریلیٹ کرنا ہے، اس لیے کہ امام زمان علیہ السلام اس وقت ہم جن کی رعیت ہیں اور جن کی امت ہیں وہ میرا امام وقت ہے. میرے امام وقت اپنے مسائل کو، اپنی زندگی کے حادثات و واقعات کو جس طرف جوڑتے ہیں اس کی طرف متوجہ کہہ رہے ہیں کہ وَفِبْنَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، تو لنا اسوۃ حسنہ بھی وہاں پر موجود ہے. بلکہ ایک وہ واقعہ جس کے ساتھ اس بوسٹر کا ہم اختتام کرتے ہیں کہ ایک خاتون آئی ہیں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ مجھے اپنے خاوند نے بھیجا ہے اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا وہ آپ کے شیعوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں. تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی امن زجرناک عنہ فانت من شیعتنا فلا والا فلا، کہ آپ جائیے، واپس چلے جائیے اور واپس جا کر اپنے شوہر سے کہیے کہ دختر پیغمبر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم اس چیز پر عمل کرتے ہو کہ جس کا ہم نے حکم دیا ہے اور اس چیز سے خود کو روک لیتے ہو کہ جس سے ہم نے نہیں کی ہے تو پھر تم یقینی طور پر ہمارے شیعہ ہو. اگر ہو ہمارے حکم کی پابندی نہیں اور ہماری نہیں کی پرواہ نہیں تو پھر تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. خود افراد کا متوجہ ہونا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف، وہ یقیناً یہ سوال دوسرے لحاظ سے یہ تھا کہ میں آپ کی اسوہ کو کیسے فالو کروں اور کب فالو کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ وہی ہمارا شیعہ ہے جو ہمارے اسوہ کو، ہمارے ایگزامپل کو، ہمارے رول ماڈل کو اپنی زندگی میں اپنا کر لے جا رہا اور صرف عقیدت رکھنے والا، صرف محبت کا دعویٰ کرنے والا. ان کنت تعمل، اگر تو عمل کرتا ہو، بما امرناک بہ، جس کا ہم نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہو، یعنی اسوہ کے طور پر اپنا لیجئے واجبات میں، ریکمینڈڈ چیزوں میں. اور پھر فرمایا کہ اور رک جاتے ہو ان چیزوں سے کہ امن زجرناک عنہ، جن سے ہم نے روکا ہے، فانت من شیعتنا. یعنی صرف محبت اور عقیدت شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، شیعہ ہونے کے لیے اسوہ سمجھنا، ایگزامپل سمجھنا، رول ماڈل سمجھنا وہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس بوسٹر سے جو چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ان کو اپنے آپ سے راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دی گئی گائیڈ لائنز، ان کا جو رول ماڈل ہمارے پاس تھا اس کو فالو کریں، جو ان کی انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو مان لیا جائے اور جسے روکا گیا ہے اسے روکا جائے. اور ہم ہمیشہ حالات و واقعات و حادثات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوں، وہاں سے حوصلہ لیں، اپنے حالات کو ان سے ریلیٹ کریں اور وہاں سے اپنے حالات کا انشاءاللہ تعالی حل بھی حاصل کریں. دعا ہے خالق کائنات ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پاکیزہ گھرانے سے زندگی کا حقیقی طریقہ کار سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اسوہ کامل کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.